حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہروں اور بستیوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ان کی مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ مبغوض ان کے بازار اور منڈیاں ہیں۔ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک روحانی پہلو ہے، ایک مادی پہلو ہے۔ روحانی پہلو کیا ہے؟ ذکر اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، نافرمانی کے کاموں سے بچنا، فرما برداری کے کام کرنا، یہ انسان کی زندگی کا روحانی پہلو ہے۔ اس کی روح کی زندگی ان اعمال کے اندر ہے۔ اور دوسرا مادی پہلو ہے، جس سے انسان کے بدن کو غذا ملتی ہے، کھانا پینا ہے، نفسانی خواہشات ہیں، جائز طریقے سے جائز خواہشات کو پورا کرنا ہے، یہ مادی ضروریات ہیں۔ تو انسان کی جو مادی ضروریات ہیں وہ بازار سے پوری ہوتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء وہاں سے ملتی ہے، لباس ضرورت کا سامان وہاں سے ملتا ہے۔ اور جو روحانی ہے وہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ مسجدوں سے ملتا ہے۔ اللہ کی یاد یہاں پر آ کر تازہ ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مسجد میں آ کر انسان کا مضبوط ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہ وہ کیا ہیں؟ بازار ہیں۔ اس لیے کہ بازار میں بہت دفعہ بد نظری بھی ہو رہی ہوتی ہے، خرید و فروخت میں جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، گناہوں کی بہت ساری وجوہات وہاں پر ہوتی ہیں۔ تو اللہ کو وہ جگہ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہیں؟ مساجد، اللہ کے گھر۔ لہٰذا وہ انسان کہ جس کا دل مسجد میں زیادہ لگتا ہو یا جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہو تو وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوگا۔ اور جو اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا اس کے کام دنیا کے بھی بن جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن بڑا سخت دن ہے۔ اس دن جو ہے وہ اللہ کے ہاں انسان کی پیشی ہوگی، تو اس وقت انسان پر بڑی سختی کا عالم ہوگا۔ اور قیامت کے بارے میں فرمایا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر انسان پسینے میں شرابور ہوگا۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے چہروں پر خوشخبری اور مسکراہٹ ہوگی، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے پر سیاہی، ظلمت اور گھبراہٹ ہوگی۔ اور کون ہوں گے جن کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی؟ فرمایا کہ جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا۔ اور جن کے چہروں پر گھبراہٹ ہوگی وہ کون ہوں گے؟ جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور جب تک یہ ملے گا نہیں تو ہر انسان پریشان ہوگا۔ اس پریشانی کے وقت کے اندر جس انسان کو عرش کا سایہ ملے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جو نام اعمال کے ملنے سے پہلے عرش کے سائے میں آ جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا عدل کرنے والا حاکم، اللہ کا جو فرما بردار ہو اور عدل بھی کرے، لوگوں کے ساتھ انصاف بھی کرے۔ فرمایا دوسرا وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو۔ کیا مطلب؟ ابتدا بچپن سے ہی اس کو مسجد میں لگایا، بچپن سے ہی مسجد نماز میں لگا دیا، بچپن سے ہی قرآن دین میں لگا دیا، یعنی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ساری زندگی مسجد مدرسوں میں دین کے پڑھنے پڑھانے میں سیکھنے میں اس کی لگ گئی، حلال کے راستے پر لگ گئی۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ مومن جس کا حال یہ ہو کہ مسجد سے باہر جانے کے بعد اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو۔ کیا مطلب؟ عصر کی نماز پڑھ کر نکلے مسجد سے، گھر پہنچے تو اب ٹائم دیکھنے بھی کیا ہوا؟ مغرب کا وقت قریب ہے، اب مغرب کی فکر لگی ہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر لگی ہے، مسجد میں فارغ تو ہوں، باہر کیا جانا ہے، مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہوں۔ باہر جانے کے بعد پھر مسجد میں یاد ہے، دوبارہ مسجد میں آ کر تسبیحات شروع کر دیے، قرآن کی تلاوت کرنے لگ گیا۔ بھئی نماز کا وقت تو نہیں ہے لیکن بس دل نہیں کر رہا باہر جانے کو، یعنی اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، مسجد میں سے جانے کو دل نہ کرے۔ اور چوتھا فرمایا کہ وہ آدمی کہ وہ 2 آدمی جنہوں نے آپس میں جوڑ اللہ کے لیے قائم کیا ہو، آپس کی محبت اللہ کے لیے ہو،
ان کا اور کوئی تعلق نہ ہو، نہ کوئی کاروبار ہو، نہ کوئی رشتہ داری ہو، نہ اور کوئی معاملہ ہو، آپس میں دوست کیوں ہیں؟ مسجد میں اللہ کے لیے، دین کے خاطر ایک دوسرے کو دین کی دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو دین کی خاطر ملتے ملاتے ہیں، ایک دوسرے کو دین کے کاموں میں جوڑ پیدا کرتے ہیں، صرف اس لیے ملنا ملانا ہو۔ پانچواں، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ ہاں، یہ کام تو ذرا مشکل ہے، لیکن سب سے آسان کام ہے اللہ کی طرف آنے کا، کہ تنہائی ہو، کوئی نہ ہو، سب کے سامنے رونا آسان ہے، سب کے سامنے بات کرنا آسان ہے، شیطان اور نفس کہتا ہے تو بڑا نیک ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، لیکن تنہائی کے اندر جب بندہ اللہ کے آگے بیٹھتا ہے نا، اور پھر اس کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں، میں نے بد نظری کی، میں نے فلمیں دیکھی، میں نے ڈرامے دیکھے، میں نے گانے سنے، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، گناہ یاد آ گئے، اور گناہ یاد آنے کے اوپر اللہ کے سامنے ڈر کے مارے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ مجھے معاف کر دے، فرمایا کہ اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ چھٹا، وہ شخص جس کو کوئی خوبصورت حسن و جمال والی عزت والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ اس کی دعوت پر کہے کہ بھئی مجھے خدا کا خوف ہے، مجھے معاف کر دو، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور ساتواں، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں مال اس طرح خرچ کرے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اتنا چھپا کر کرے، جس کی مثال یوں دی کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو بھی بھلا دے کہ میں نے خرچ کیا تھا، یہ نہیں کہ 10-20 روپے 50-100 روپے کسی کو دے دیا، اب اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے 10 کام نکال رہے ہیں، کہیں جو ہے کوئی پیسے کوئی کام کرانا ہے، کوئی مسجد میں کام کرانا ہے، کوئی مدرسے میں کرانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، یا کسی کو پڑوسی کو کچھ دینا ہے، تو دیتے ہوئے 4 لوگ جمع کر لیے جائیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ میں نے جو ہے اتنا اس کو دیا ہے، تو ایسا صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وہ صدقہ، وہ خرچ جو دائیں ہاتھ سے کیا جائے اور بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، تو قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ المساجد بیوت اللہ والمؤمنون زوار اللہ وحق علی المزرور ان یکرم زائرہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور مسجدوں میں حاضر ہونے والے اللہ کے مہمان ہیں، اور یہ دنیا کا قاعدہ ہے، جس کی ملاقات کو کوئی آئے تو اس پر حق ہے کہ آنے والے ملاقاتی کا اکرام اور خاطرداری کرے، یہی اصول ہے دنیا کا، اور یہی آخرت کا بھی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مسجد میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ دنیا میں ہمارا کوئی مہمان آئے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا اکرام کریں، ہم اس کو پانی پوچھیں، کھانا پوچھیں، اس کو بٹھائیں، ادب سے اس سے بات کریں، مہمان نوازی یہی ہے، اکرام کرنا۔ اور جو اللہ کا مہمان بنے تو بتائیے کہ اللہ اکرام نہیں کریں گے، اللہ بھی اکرام کریں گے۔ تو بندہ جیسا بھی ہو، جہاں بھی رہنے والا ہو، جس شکل کا ہو، جس زبان کا بھی ہو، وہ اللہ کے لیے جب مسجد میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اکرام فرمائیں گے۔ اور اللہ کا اکرام کیا ہے؟ اللہ اس کو نیکی پر قبول فرما لیں گے، اللہ اس کو نیکی پر استقامت عطا فرما دیں گے، اللہ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیں گے، اللہ اس کی جائز دعاؤں کو قبول فرمانے لگ جائیں گے۔ یہ اکرام ہے مومن کا، کہ مومن کے کام سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے مسجد میں آنے کی برکت سے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم مسجدوں میں آنے کا اہتمام کریں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، میری امت کی رہبانیت نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں، کرسچنوں کے ہاں رہبانیت عبادت ہے، اور رہبانیت کیا ہے؟ شادی نہ کرنا، دنیا کی محفلوں سے کٹ جانا، اپنے جو ہے عبادت گاہ میں چلے جانا، جیسے ان کے ہاں پوپ ہوتے ہیں بڑے بڑے جو ہے، اب ان کا لباس مخصوص ہے، اب وہ کیا ہے؟ راہب کہلاتے ہیں، وہ ان کے پادری کہلاتے ہیں، اور رہبانیت اختیار کیے ہوئے، شادی نہیں کریں گے، عورت ہے تو وہ بھی، مرد ہے تو وہ بھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں رہبانیت تھی، عبادت کا ایک اعلیٰ درجہ تھا۔ اللہ کے محبوب سے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھے رہبانیت کی اجازت دے دیجئے، یعنی کہ میں شادی نہ کروں، دنیا سے ہٹ کٹ کر بس مسجد میں بیٹھا رہا ہوں، عبادت میں لگا رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے سبق کیا ہے، کہ میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ تم مسجد میں جب نماز کے لیے آ کر بیٹھے ہو تو یہ رہبانیت ہے۔ کتنا آسان ہے عبادت کرنا، ہم نماز کے لیے آتے ہیں، ہم بالکل عین وقت پر آتے ہیں، ہم کوشش کر کے 10 منٹ پہلے آ جائیں، 20 منٹ پہلے آ جائیں، اور کوشش کیا کریں کہ ہم بیٹھے ہیں تو ہم عبادات کر لیں،
ذکر کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، قرآن رکھے ہوئے ہیں رحل اٹھائیں، قرآن کی تلاوت صف میں بیٹھ کر کرتے رہیں جب تک نماز کھڑی نہیں ہوتی۔ تو عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، قرآن پڑھنا اس سے اور بڑی عبادت، نماز کا انتظار کرنا اس سے بڑی عبادت، یعنی بہت ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں جب انسان مسجد میں آ کر عبادت میں لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں ہم جب مسجد میں آئیں تو ہم ایک عبادت ہے جو بہت ہی خاص ہے، اس کا بھی اہتمام کیا کریں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، جس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نفلی عبادت ہے، جیسے عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، آپ 4 سنتیں پڑھنے کا وقت ہے لیکن آپ کے پاس وقت ہے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پہلے 2 رکعت پڑھیں، بیٹھے نہیں، 2 رکعت ڈائریکٹ پڑھیں، پھر اس کے بعد 4 سنت پڑھ لیں۔ ظہر میں آئے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے، 20 منٹ ہیں، 4 سنتیں آپ نے پڑھنی ہیں، اس سے پہلے آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ پہلے داخل ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں، پھر 4 سنت پڑھ لیں۔ فجر میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ تحیۃ المسجد پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد سنت پڑھ لیں، یعنی سنت پڑھنے سے پہلے پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کا معمول ہے کہ آپ مسجد میں آتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ آپ مسجد میں آئے نماز کا وقت ہے، سنت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یا ہے تو بہت کم ہے، تو آپ جو سنت پڑھیں گے اسی میں اگر آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ اللہ تحیۃ المسجد بھی قبول فرما لے تو اللہ اس کو بھی قبول فرما لے گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی عادت ہے تحیۃ المسجد پڑھنے کی، اور ابھی اگر آپ نہیں پڑھ سکے ہیں تو اللہ کے ہاں مجبوری عذر پیش ہوگا تو اللہ اس کو بھی قبول فرما لیں گے۔ تو ہم کوشش کریں کہ مسجد میں ہم داخل ہوں تو سنت کے مطابق داخل ہوں، اور وہ کیا طریقہ ہے کہ ہم جو ہے مسجد میں دایاں پاؤں پہلے داخل کریں اور مسجد میں داخل ہو کر دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر ہم 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں اور ہم اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، اور وہ کیا ہے؟ نویت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، اردو میں اس کا ترجمہ یوں ہے کہ میں جب تک مسجد میں رہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے، ہر نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیں، دعا پڑھ لیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، اس کے علاوہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، مشغولیت سے بچائیں، عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں۔ مسجد میں نکلیں تو سنت کے مطابق نکلیں، اور وہ کیا طریقہ ہے؟ بایاں پاؤں مسجد سے پہلے باہر نکالیں، پھر دائیں پاؤں میں چپل میں پاؤں ڈال کر چپل کو پہنیں اور دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ جب ہم اس اہتمام کے ساتھ مسجد میں آئیں گے اور اسی طریقے سے اہتمام سے عبادت کرتے ہوئے نکلیں گے تو اللہ باقی اوقات کے اندر بھی عبادت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔